بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ آج ہم لوگ لیسن نمبر 25 کرنے جا رہے ہیں، موشن پکچرز اے نیو وے ان میس کمیونیکیشن۔ موشن پکچرز میس کمیونیکیشن میں ایک نیا طریقہ۔ آج ہم دیکھیں گے کہ کس طرح اسٹل فوٹوگرافی جو تھی اس سے سفر شروع ہوا اور پھر موشن پکچرز تک پہنچا، جس نے میس کمیونیکیشن کی دنیا کو بالکل بدل کے رکھ دیا۔ فوٹوگرافی سے موشن پکچرز تک کا سفر۔ 19th سینچری کے تیسرے حصے تک فوٹوگرافس پرنٹ میڈیا میں بہت عام ہو چکی تھیں۔ نیوز پیپرز اور میگزینز نے کیمرہ سے لی گئی تصویروں کی ویژول اسٹرینتھ کو بہت زیادہ استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ جب ہاف ٹون تکنیک آئی تو تصویروں کی کوالٹی اور بھی بہتر ہو گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 19th سینچری کے آخری 10 سالوں میں مشکل سے ہی کوئی ورلڈ کلاس نیوز پیپر یا میگزین ایسی تھی جو کیمرہ فوٹوگراف استعمال نہیں کر رہی ہو۔ کچھ فوٹوگرافس اتنی پاورفل ثابت ہوئیں کہ انہوں نے گورنمنٹ کو بھی ایکشن لینے پر مجبور کر دیا۔ جیسے پچھلے لیسن میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ امریکہ میں سلمز جو تھے، یعنی غریب اور تنگ جو بستیاں تھیں، ان کی تصویروں نے گورنمنٹ کو لاز بنانے پر مجبور کیا تاکہ وہاں رہنے والوں کی حالت کو بہتر بنایا جا سکے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے لاسٹ لیسن میں ابراہم لنکن کی ایگزامپل بھی پڑھی تھی، جس میں ان کو ایک پکچر نے پریزیڈنٹ بننے میں بھی ہیلپ آؤٹ کیا تھا۔ یعنی فوٹوگراف صرف تصویر نہیں رہی بلکہ سوشل چینج یعنی سماجی تبدیلی کا بھی ذریعہ بن گئی تھی۔ پرنٹ میڈیا صرف سوسائٹی کے پرابلمز ہی نہیں دیکھ رہا تھا، نیوز پیپر اور میگزینز تصویروں کو استھیٹک سینس میں یعنی خوبصورتی اور حسن کے پہلو کے لیے بھی استعمال کر رہے تھے۔ خاص طور پر فیمیل ماڈلز کی تصویروں کو کافی نمایاں کیا جاتا تھا۔ یہ ٹرینڈ آج تک جاری ہے اور فیشن میگزینز ہر جگہ نظر آتی ہیں۔ سائنٹسٹ جب اسٹل فوٹوگراف دیکھ رہے تھے تو ان کے ذہن میں ایک نیا سوال پیدا ہوا۔ اگر ایک تصویر اتنا اثر رکھ سکتی ہے تو اگر بہت ساری تصویروں کو ایک کے بعد ایک دکھایا جائے ایک سیکوینس کے ساتھ تو کیا موومنٹ یعنی حرکت کا احساس پیدا کیا جا سکتا ہے؟ یہ آئیڈیا تو آ گیا تھا، لیکن اس وقت کسی کو نہیں پتہ تھا کہ یہ سوچ آگے چل کر فلم اور ٹیلی ویژن کی بنیاد بن جائے گی۔ موشن پکچر کی ڈیفینیشن کے بارے میں ہم آپ لوگ پڑھتے ہیں۔ موشن پکچر سے مراد ہے مووی میکنگ ایک آرٹ اور انڈسٹری کے طور پر، ٹھیک ہے، جس میں پروڈکشن ٹیکنیکس یعنی فلم بنانے کا طریقہ، کریٹیو آرٹسٹ، ڈسٹریبیوشن فلم کو مختلف جگہوں تک پہنچانا، ایگزیبیشن یعنی فلم کو پبلک کو دکھانا، یہ سب کچھ شامل ہوتا ہے۔ موشن پکچرز کی بنیاد ایک عجیب واقعے سے ہوئی۔ اس کے بارے میں ہم نے تھوڑا سا لاسٹ لیسن میں بھی پڑھا تھا۔ 1877 میں $25,000 کی ایک بیٹ لگی جو اس دور میں ایک بہت بڑی رقم تھی۔ $25,000 تو آج بھی ایک بہت بڑی رقم ہے۔ ایک انگلش شخص جو بعد میں امریکہ میں رہتا تھا، ایڈورڈ مائبرج، ایک ڈیبیٹ کو ختم کرنا چاہ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ سوال یہ تھا کہ جب گھوڑا پوری سپیڈ سے دوڑتا ہے تو کیا کسی لمحے اس کے چاروں جو پاؤں ہیں وہ زمین سے ایک ساتھ اٹھ جاتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے تھے ہاں ایسا ہو سکتا ہے اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ گھوڑے کے پاؤں اتنی تیزی سے موو کر رہے تھے کہ انسانی آنکھ انہیں ٹھیک طرح سے آبزرو نہیں کر سکتی تھی، اس لیے فیصلہ کرنا مشکل تھا۔ مائبرج نے کہا کہ چلو کیمرہ سے یہ بات ثابت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا۔ ایک دوڑتے ہوئے گھوڑے ایک رننگ ہارس کے ٹریک میں اس کے راستے میں کئی کیمراز لگا دیے گئے۔ جب گھوڑا گزرتا تھا تو کیمراز ایک کے بعد ایک تصویر لیتا۔ بعد میں جب فوٹوگرافس ڈیولپ کی گئیں تو پتہ چلا کہ واقعی ایک لمحہ ایسا آتا ہے جب گھوڑے کے چاروں پاؤں زمین سے اوپر ہوتے ہیں، یعنی شرط کا فیصلہ ہو گیا۔ لیکن اس ایکسپیریمنٹ میں ایک اور بہت بڑی ڈسکوری ہوئی۔ جب یہ ساری تصویریں ایک سیکوینس میں ایک کے بعد ایک دیکھی گئیں تو گھوڑا چل رہا تھا، حالانکہ اصل میں سب تصویریں الگ الگ تھیں۔ یعنی وہ جب ایک سیکوینس سے ساری پکچر جو ہیں وہ لگائی گئیں 0.1 سیکنڈ کے انٹرول کے ساتھ، 11 جو پکچرز تھیں وہ جب دکھائی گئی تو ایک موومنٹ کی طرح، ایک موشن، ایک ویڈیو کی طرح وہ دکھائی دے رہا تھا، حالانکہ وہ ساری پکچرز تھیں، وہ ویڈیو تو نہیں تھی۔ یہاں سے موشن پکچر کی جو ہے وہ بنیاد رکھی گئی۔
اور یہ دریافت جلد ہی $25,000 کی شرط کو ایک پاکٹ چینج جیسا معمولی بنا دینے والی تھی، یعنی اتنی چھوٹی رقم کے جیسے جیب میں پڑے ہوئے کچھ سکے، کیونکہ آگے جا کے اس ڈسکوری نے بہت زیادہ جو ہے نا ڈیولپمنٹس کرنی تھی ان دی فیلڈ آف فلمز اینڈ ٹیلی ویژن اینڈ ایوری تھنگ۔ سائنٹسٹ نے بعد میں اس فینومینان کو دو پرنسپل سے ایکسپلین کیا، ایک فائی فینومینان اور ایک پرسسٹنس آف دی ویژن۔ فائی فینومینان ایسی صورت جہاں تیز رفتارے سے بدلتی ہوئی تصویریں حرکت کا احساس پیدا کرتی ہیں، یعنی جب ہم بہت ساری تھوڑی مختلف تصویریں بہت تیزی سے ایک سیکوینس کے ساتھ دیکھتے ہیں ایک سلائیڈ شو کی طرح، تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ موو کر رہی ہے، ٹھیک ہے، سلائیڈ شو بٹ ود لیس انٹرول۔ پرسسٹنس آف دی ویژن یعنی آنکھ کا کسی تصویر کو چند لمحوں تک اپنے ذہن میں سنبھال کر رکھنا، ٹھیک ہے، پرسسٹ کرنا، یعنی جب ایک تصویر ہماری آنکھوں کے آگے آتی ہے اور وہ پھر غائب ہو جاتی ہے تو ہماری آنکھ جو ہے اس کا اثر، اس کا امیج جو ہے وہ فوراً ختم نہیں کر دیتی، بلکہ وہ تھوڑی دیر کے لیے رکھتی ہے اور اسی دوران دوسری تصویر بھی آ جاتی ہے اور اس طرح دونوں مل کر ایک کنٹینیوس موومنٹ کا احساس پیدا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حقیقت میں فلم کے اندر کوئی چیز موو نہیں کر رہی ہوتی، بس بہت سے اسٹل امیجز اتنی تیزی سے دکھائی جاتی ہیں کہ ہمیں موومنٹ نظر نہیں آتی۔ یہ پورا پروسیس ایک ویژول ایلوژن ہے، ایک نگاہوں کا، ایک نظروں کا دھوکہ ہے، ٹھیک ہے۔ ماڈرن موشن پکچر پروجیکٹرز امیج کو تقریباً 24 فریمز پر سیکنڈ دکھاتے ہیں۔ فریم سے مراد فلم کی ایک تصویر ہے، یعنی ایک سیکنڈ میں 24 الگ تصویریں دکھائی جاتی ہیں، اس لیے موومنٹ بالکل سمودھ لگتی ہے۔ اچھا، آج کل تو موبائل فونز میں جب ہم لوگ ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا 30 FPS، 60 FPS، 90 FPS، 120 FPS، اس سے اوپر بھی 144، لیکن وہ ہائی کوالٹی لائک کچھ گیمز وغیرہ میں لائک وہ لیس کامن ہے، لیکن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کیا ہے 60 FPS، 30 FPS؟ دیٹ از 30 فریم پر سیکنڈ، 60 فریم پر سیکنڈ، ٹھیک ہے۔ جو 30 FPS ہوتی ہے اس میں جو ویڈیو ہے وہ نارمل سی بنتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب ہمیں ویڈیو کو صحیح سٹیبل بنانا ہوتا ہے تو ہم 60 FPS یا اس سے زیادہ FPS کو چوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اب جو 60 FPS ہے اس میں 60 پکچرز لے گا ہمارا کیمرہ ود ان 1 سیکنڈ، ٹھیک ہے، تو جس کی وجہ سے جب ہم لوگ کیمرہ کو موو کرتے ہیں تو وہ ویڈیو جو ہے زیادہ سٹیبل نظر آتی ہے، کیونکہ اس میں زیادہ جو ہے وہ اسٹل پکچرز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے اس ٹائم پہ بھی یہ اس ٹائم کے لیے بات کر رہے ہیں کہ اس ٹائم پہ جو پروجیکٹرز نکلے تھے نا تو وہ 24 فریم پر سیکنڈ جو ہے وہ دکھاتے تھے۔ آج بھی جب ہم فلم، کارٹون یا ویڈیو وغیرہ دیکھتے ہیں تو اصل میں ہم کنٹینیوس موومنٹ نہیں دیکھ رہے ہوتے، بلکہ ہم بہت سے اسٹل امیجز کو اتنی تیزی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دماغ انہیں موومنٹ سمجھ لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہے، بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی ہوگی شاید پہلے سے، کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ آج کل تو کوئی نہیں اسٹل پکچرز یوز کرتا۔ پہلے زمانے میں جس طرح موویز بنتی تھی وہ فوٹوز ہوتے تھے، ٹھیک ہے، ان کی ایک ریل چلاتے تھے پروجیکٹر میں، پھر اس پروجیکٹر سے جو ہے وہ پروجیکٹ ہوتی تھی مووی۔ تو آج کل تو ہم لوگ ویڈیوز بناتے ہیں، لیکن وہ ویڈیو بھی یعنی جو بیسکس ہیں وہ چینج نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، جو بنیاد تھی وہ چینج نہیں ہوئی۔ اب بے شک ہم ویڈیو بناتے ہیں لیکن وہ ویڈیو بھی ہمیں اسٹل پکچرز ہی جو ہے ان کو اس طرح دکھاتی ہے کہ ہمیں اس چیز کا ایلوژن ہوتا ہے کہ موومنٹ ہو رہی ہے، بیسیکلی وہ سب پکچرز ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ کیپ ان مائنڈ دی 30 FPS اینڈ 60 FPS تھنگ۔ ارلی ڈیز کے بارے میں اب ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ موومنٹ کو فوٹوگراف کرنے کے ایکسپیریمنٹس امریکہ اور یورپ دونوں جگہوں پر 19th سنچری کے دوسرے حصے میں شروع ہو چکے تھے، لیکن شروع میں لوگوں کو نہ تو اس کی کمرشل ویلیو کا ایسا اندازہ تھا اور نہ ہی یہ پتہ تھا کہ یہ ایک بہت بڑی جو ہے انڈسٹری بن جائے گی آگے جا کے، ٹھیک ہے۔ 1867 میں کیلیفورنیا میں ایڈورڈ مائبرج اور جے ڈی آئزکس نے ریس ہارسز کی سیریل فوٹوگرافز یعنی لگاتار تصویریں بنائیں۔ اس کا مقصد یہ ثابت کرنا تھا کہ دوڑتے ہوئے گھوڑے کے چاروں پاؤں ایک وقت میں زمین سے اٹھتے ہیں یا نہیں۔ اس لیے انہوں نے گھوڑے کے ٹریک کے ساتھ کیمراز کی ایک قطار لگا دی، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا۔ جب گھوڑا گزرتا تھا تو وائرز کی مدد سے کیمراز آٹومیٹکلی جو ہے وہ تصویریں لے لیتے تھے۔ یہ موشن پکچرز کی طرف ایک بہت اہم قدم تھا۔
1880s میں ایک فرینچ فزیشین ای جے مرے نے پہلی موشن پکچر ایک ہی کیمرہ سے بنائی تھی. یعنی انہوں نے پہلی ایسی موشن پکچر بنائی تھی جس کے لیے ایک ہی کیمرہ کا استعمال کیا گیا تھا. کئی کیمراز نہیں استعمال ہوئے تھے. وہ اصل میں ہیومن اور اینیمل موومنٹ کا اسٹڈی کر رہے تھے. یعنی ان کا مقصد فلم بنانا نہیں تھا بلکہ موومنٹس کو سائنٹیفک طریقے سے سمجھنا تھا. لیکن ان کی ریسرچ نے موشن پکچر ٹیکنالوجی کو آگے بڑھانے میں کافی اہم کردار ادا کیا. 1889 میں تھامس ایڈیسن اور اس کی ٹیم نے دو بہت اہم انوینشنز بنائی. ایک ہمارے پاس کائنیٹوگراف اور دوسرا کائنیٹوسکوپ. کائنیٹوگراف موشن پکچرز کو ریکارڈ کرنے والا ایک کیمرہ تھا. یہ کوٹڈ سیلولائڈ فلم یعنی ایسی فلیکسیبل فلم جس پر امیجز ریکارڈ کی جا سکتی تھیں وہ یوز کرتا تھا. اینڈ دین وی ہیڈ کائنیٹوسکوپ. اچھا، کائنیٹوسکوپ ایسی مشین تھی جس میں ایک شخص چھوٹے سے ویور سے جھانک کر موونگ امیجز دیکھتا تھا. یعنی اس مشین پر ایک وقت میں صرف ایک ہی آدمی فلم دیکھ سکتا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، فار ایگزامپل آج ہم جیسے سنیما ہال میں ایک ہی اسکرین پر سب لوگ فلم دیکھ سکتے ہیں ایک ساتھ. بٹ اس ٹائم پہ جو کائنیٹوسکوپ تھا اس میں ایک بندہ صرف جو ہے نا ایک ڈبہ سا تھا، اس میں ایک اوپر ایک چھوٹا سا خانہ سا بنا ہوا تھا اور اس سے اندر جھانک کے وہ پیک کر کے بندہ جو ہے وہ مووی دیکھ سکتا تھا ایٹ اے ٹائم، ایک ہی بندہ. ٹھیک ہے. 1893 میں جب کائنیٹوسکوپ مارکیٹ میں آیا تو لوگوں نے اسے بہت پسند کیا. یہ پینی آرکیڈز یعنی ایسی جگہ جہاں لوگ تھوڑے پیسے پینی دے کر جو ہے نا چھوٹی چھوٹی انٹرٹینمنٹ مشین جو ہے وہ یوز کرتے تھے، وہاں یہ بہت مشہور ہو گیا. جلد ہی لوگوں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ اگر ایک آدمی فلم دیکھ سکتا ہے تو ایک ہی وقت میں کئی لوگوں کو کیوں نہ دکھائی جائے. یہاں سے پروجیکشن سسٹم پر کام شروع ہوا. ٹھیک ہے. لومیر برادرز کا انقلابی یہ کام تھا پروجیکشن. فرانس میں انہوں نے 1895 میں پہلا پروجیکشن ڈیوائس بنایا اور اس کا نام تھا سنیمیٹوگراف. سنیمیٹوگراف ایک ایسی مشین جو فلم کو ریکارڈ بھی کر سکتی تھی اور اسکرین پر پروجیکٹ بھی کر سکتی تھی. یہ انوینشن موشن پکچر ہسٹری کا ایک بہت ہی بڑا جو ہے نا مائل سٹون مانا جاتا ہے. امریکہ میں بھی اسی قسم کی مشینز ڈیولپ ہوئیں، پینٹ آپٹیکون اینڈ وائٹاسکوپ. یہ پہلی مرتبہ 1896 میں نیو یارک سٹی میں یوز کی گئیں. اب پہلی دفعہ موونگ پکچرز کو ایک سے زیادہ لوگ ایک ساتھ دیکھ سکتے تھے پروجیکشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے. شروع میں فلمز ورائٹی شوز اور آرکیڈز کا حصہ ہوتی تھیں. ٹھیک ہے. لیکن 1902 میں لاس اینجلس کی ایک شاپ نے صرف موونگ پکچرز دکھانا شروع کی. یعنی پہلے جو موویز تھی وہ کسی نہ کسی آرکیڈ وغیرہ میں جو ہے نا وہ ان کا حصہ ہوتی تھی. لیکن 1902 میں ایک شاپ جو تھی وہ صرف موویز یا موونگ پکچرز دکھانے کے لیے ہی مختص کر دی گئی. یہ اس کی اتنی کامیابی ہوئی کہ یہ جلد ہی پوری امریکہ میں جو ہے اس کی وجہ سے مووی ہاؤسز جو ہیں وہ کھلنے لگ گئے. پہلا ماڈرن مووی تھیٹر جو ہے 1905 میں پٹسبرگ میں بنایا گیا. اس میں بہتر سیٹنگ تھی، آرام دہ ماحول پرووائڈ کیا گیا تھا، پیانو میوزک بھی موجود تھا اور ایڈمیشن فی جو تھی وہ صرف 5 سینٹس تھی یعنی 1 نکل. ٹھیک ہے. US کرنسی میں 5 سینٹ جو ہے وہ 1 نکل کے برابر ہوتا ہے. اسی لیے اس تھیٹر کو نکلوڈین کا نام دیا گیا. یعنی ایسا سنیما جہاں دیکھنے کی فی صرف 1 نکل یعنی 5 سینٹس تھی. نکلوڈین ویسے ایک کارٹون چینل بھی ہوا کرتا تھا، میرا بڑا فیوریٹ تھا. خیر، آج ہم سنیما انڈسٹری کو بہت بڑا بزنس سمجھتے ہیں، لیکن اس کی جو ہم کہتے ہیں جو ایک شروعات جو تھی وہ چھوٹی چھوٹی شاپس اور 5 سینٹ ٹکٹ والے تھیٹر سے ہوئی تھی. سو کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ انڈسٹری آگے چل کر $1 بلین انڈسٹری جو ہے وہ بن جائے گی. تھامس ایڈیسن نے فلم میکنگ سے ریلیٹڈ کئی انوینشنز پر پیٹنٹس یعنی قانونی حق لے لیے تھے. ٹھیک ہے. پیٹنٹ کیا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی نئی انوینشن یا کوئی نئی چیز بناتا ہے تو اسے قانونی حق مل جاتا ہے کہ وہ کوئی بھی اس کی اجازت کے بغیر جو ہے نہ اس انوینشن کو کاپی کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کو یوز کر سکتا ہے. 1909 میں اس نے موشن پکچر پیٹنٹ کمپنی بنائی. اس کا مقصد تھا کہ فلم میکنگ کے جو ٹیکنیکل میتھڈز ہیں ان پر کنٹرول رکھا جائے. یعنی جو کمپنیز اس کے رولز کے بغیر کام کرتی تھیں ان کے لیے مشکل پیدا ہوتی تھی. اس پریشر کی وجہ سے بہت سے انڈیپینڈنٹ فلم میکرز یعنی آزاد فلم بنانے والے لوگ نیو یارک سے دور چلے گئے.
وہ لاس اینجلس کے علاقے میں شفٹ ہوئے۔ اس جگہ کے فائدے یہ تھے کہ وہاں پہ موسم اچھا تھا، زیادہ آؤٹ ڈور شوٹنگ ہو سکتی تھی، میکسیکو قریب تھا، اس لیے لیگل پرابلمز کی صورت میں وہاں جانا آسان تھا۔ 1913 کے بعد ہالی ووڈ کیلیفورنیا امریکہ کی فلم انڈسٹری کا مرکز بن گیا۔ آج بھی ہالی ووڈ دنیا بھر میں فلمز کے لیے مشہور ہے۔ پہلے جو فلمز تھیں وہ ایگزیبیٹرز کو بیچ دی جاتی تھیں، لائک پوری فلم ایک دفعہ جو ہے وہ سنیما اونرز وغیرہ کو جو وہ بیچ دی جاتی تھی، لیکن پھر بعد میں جو موویز تھی ان کو رینٹ پہ دیا جانے لگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، پہلے ایکٹرز کے نام پبلک نہیں کیے جاتے تھے، لیکن 1910 میں وائٹاگراف کمپنی کی ایکٹریس فلورنس لارنس کو پروموٹ کیا گیا۔ اسے پہلے دا وائٹاگراف گرل کے نام سے مشہور کیا گیا۔ یہ آئیڈیا بہت کامیاب ہوا۔ کمپنیز نے سمجھا کہ فیمس فیسز بزنس بڑھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد فین میگزین جو تھے، یعنی ایسے میگزین جو سٹارز کے بارے میں ہوتی ہیں، وہ بھی آنے لگے اور فری پبلسٹی جو ہے وہ ملنے لگی۔ فیچر لینتھ فلمز جو ہے وہ بھی آ گئی، یعنی پہلی فلم جو تھی وہ چھوٹی ہوتی تھیں، اکثر 10 سے 20 منٹ کے آس پاس ہوتی تھی، لیکن بعد میں لمبی فلمز بننے لگی۔ اٹلی کی فلم کو ویرس بہت امپورٹنٹ تھی۔ یہ تقریباً 2 گھنٹے کی فلم تھی، 9 ریلز پر مشتمل تھی، اور اس نے لمبی فلمز کے ٹرینڈ کو بڑھایا۔ اس کے بعد یہاں پہ کچھ ڈائریکٹرز اور اس ٹائم کے فیمس جو ایکٹرز ہیں ان کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ اچھا، کچھ ڈائریکٹرز جو تھے وہ اپنی خاص سٹائل کی وجہ سے مشہور ہونے لگے، ٹھیک ہے۔ جونرا یعنی فلم کی قسم یا کیٹیگری، جیسے کامیڈی، ڈرامہ، ایڈونچر وغیرہ۔ اچھا، ڈائریکٹرز کے کچھ نام لکھے ہوئے ہیں، جیسے WB گریفتھ، تھامس انس، موریس ٹرنر وغیرہ وغیرہ۔ اور پہلی جنریشن کے جو فلم سٹار تھے، جیسے کہ چارلی چیپلن، لیلین گیش، گریٹا گاربو، روڈولف ویلنٹینو etc۔ اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی ورلڈ وار کے دوران امریکہ فلم انڈسٹری میں سب سے پاورفل بن گیا تھا۔ موشن پکچرز کا یوز صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں رہا، بلکہ اب فلمز کو ایجوکیشن اور پروپیگنڈا یعنی لوگوں کے خیالات کو انفلوئنس کرنے کے لیے بھی یوز کیا جانے لگا۔ Then we have subjects in the beginning۔ ابتدائی جو فلمز تھیں، یعنی سب سے پہلے جو فلمز تھی وہ زیادہ تر اس دور کے ایونٹس، فیشنز، روزمرہ زندگی کے مناظر وغیرہ ریکارڈ کرنے کے لیے استعمال ہوتی تھیں۔ یہ فلمز عام طور پر 10 منٹ سے زیادہ لمبی نہیں ہوتی تھیں۔ ابتدا میں بہت سمپل چیزیں جو ہے ان کی موویز بنائی جاتی تھیں، جیسے کہ لوگوں کا چلنا پھرنا، بازار کے مناظر وغیرہ، روزمرہ زندگی کے واقعات۔ بعد میں گیگ فلمز آئیں۔ گیگ فلمز یعنی ایسی فلمز جن میں مذاق یا پریکٹیکل جوک جو ہے وہ دکھایا جاتا تھا، ٹھیک ہے، ایک ٹیبلو کے فارم میں۔ وہ پاپولر ہو گئیں، یعنی کسی شخص کے ساتھ مذاق ہوتا اور لوگ اس پہ ہنستے۔ تو آج کی جو کامیڈی کلپس وغیرہ ہیں ان کو کچھ حد تک ہم اس کی مثال جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں۔ ابتدا میں کیمرہ جو تھا وہ ایک ہی جگہ فکس رہتا تھا، ٹھیک ہے، اس کو موو نہیں کیا جاتا تھا، پورا سین ایک ہی پوزیشن سے ریکارڈ کیا جاتا تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ جو فلم میکرز تھے انہوں نے کیمرہ موومنٹ کا استعمال شروع کر دیا، لائک اب جو کیمرہ تھا وہ پین بھی ہو سکتا تھا، یعنی لیفٹ ٹو رائٹ موو بھی کرنے لگے تھے، ٹھیک ہے، ٹرائی پوڈ کا استعمال کر رہے تھے، سبجیکٹ کو کے قریب یا دور جانے لگے، لائک زوم ان زوم آؤٹ وغیرہ۔ تو اس سے فلم جو ہے وہ زیادہ انٹرسٹنگ اور ریئلسٹک لگنے لگی، ٹھیک ہے۔ جلد ہی فلم میکرز کو احساس ہوا کہ موشن پکچرز صرف واقعات ریکارڈ کرنے کے لیے نہیں بلکہ کہانی سنانے کے لیے بھی استعمال کی جا سکتی ہیں۔ تو یہ فلم ہسٹری کا ایک بہت ہی اہم موڑ تھا۔ جارج ملس کا کردار اس میں یہ تھا کہ وہ ایک فرینچ فلم میکر تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے اسپیشل ایفیکٹس اور امیجنیٹو سٹوریز کا استعمال کیا۔ سب سے پہلے اسپیشل ایفیکٹس وغیرہ کس نے استعمال کیے تھے؟ جارج ملس نے۔ ملس نے اسپیشلی سٹوریز سنانے کے لیے الیبوریٹ سیٹس بھی تیار کیے تھے، لائک انہوں نے پراپر جو ہے وہ سیٹس وغیرہ فلم کے لیے جو ہے بنائے تھے۔ اور ان کی مشہور فلمز ہیں جیسے کہ سنڈریلا، اے ٹرپ ٹو دی مون۔ یہ دونوں فلمز اس دور کی بہت بڑی انوویشنز جو ہیں وہ مانی جاتی ہیں۔ آج کل جو ہم سائنس فکشن اور فینٹیسی فلمز وغیرہ دیکھتے ہیں تو ان کی بنیاد جارج جیسے فلم میکرز نے ہی رکھی تھی، جو کیمرہ کو صرف ریکارڈنگ مشین نہیں بلکہ امیجنیشن اور سٹوری دکھانے کا ذریعہ بھی سمجھتے تھے۔ امریکن فلم میکر ایڈون ایس پورٹر، انہوں نے فلم میکنگ کو اور آگے بڑھایا۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ ضروری نہیں کہ پوری کہانی ایک ہی جگہ پہ جو ہے وہ ریکارڈ کی جائے، بلکہ مختلف جگہوں پر جو ہے نا ہم سینز ریکارڈ کر سکتے ہیں، ان کو ایڈٹ کر سکتے ہیں، ان کو کمبائن کر سکتے ہیں اور وہ ایک کہانی جیسی جو ہے وہ دکھیں گی۔
تو ایڈیٹنگ کا جو کنسیپٹ تھا وہ سب سے پہلے پوٹر نے جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا تھا، اور انہوں نے ایڈیٹنگ کا بہت افیکٹو استعمال کیا، اور آج کی تمام فلم جو ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایڈیٹنگ کے بغیر ممکن نہیں ہیں۔ ان کی کچھ فیمس فلمز ہیں، لائف آف این امریکن فائر مین، دا گریٹ ٹرین رابری، تو ان کی ان فلم میں ایکٹنگ، اسٹیج کرافٹ، ایڈیٹنگ، ان سب کو ملا کر جو ہے وہ کہانی سنائی گئی۔ اچھا، اب ہم بزنس اسپیکٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جب فلمز پاپولر ہونے لگیں تو ان کی ڈیمانڈ بھی بہت بڑھ گئی، ٹھیک ہے۔ ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے کئی نئی کمپنیز جو ہیں وہ وجود میں آئیں۔ ہر کمپنی یہ کوشش کر رہی تھی کہ اس کی فلم جو ہے وہ دوسری کمپنی سے الگ اور بہتر نظر آئے۔ اسی کمپٹیشن کے نتیجے میں اسٹار سسٹم، اسٹوڈیوز بننا شروع ہو گئے، آرگنائزڈ پروڈکشن سسٹم جو ہیں وہ مضبوط ہوتے گئے۔ فلم بنانا اب ایک انڈیویجول کا کام نہیں رہا، اب ایک سنگل بندے کا کام نہیں تھا، اب یہ ٹیم ورک بن گیا تھا۔ اس میں ایکٹرز، رائٹرز، سنیماٹوگرافرز، ایڈیٹرز، پروڈیوسرز، لیبارٹری ٹیکنیشینز، یعنی سب مل کر کام کرتے تھے، اور ان سب کو ہیڈ کون کرتا تھا؟ ڈائریکٹر، ٹھیک ہے۔ 1926 میں ساؤنڈ افیکٹس اور میوزک کے ایکسپیریمنٹس شروع ہوئے۔ یہ فلم ہسٹری کا ایک بہت ہی بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھی۔ پہلے ایسا تھا کہ جو موویز تھی وہ آواز کے بغیر تھیں، ٹھیک ہے، نیچے کیپشن لکھے ہوئے ہوتے تھے، لیکن پھر 1926 میں جو ہے نا ساؤنڈ افیکٹس اور میوزک کے ایکسپیریمنٹ شروع ہوئے، اور یہ ایک بہت ہی بڑا اس ٹائم کے لیے ایک جو ہے نا انوینشن تھی، ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ 1927 میں دا جیز سنگر ریلیز ہوئی، اور اس فلم میں اسپوکن ڈائلاگ جو ہے وہ کامیابی سے انٹروڈیوس کیا گیا۔ یہ پہلی سکسیزفل ٹاکنگ فلم مانی جاتی ہے۔ پہلی سکسیزفل ٹاکنگ فلم کون سی ہے؟ دا جیز سنگر۔ 1928 میں لائٹس آف نیو یارک ریلیز ہوئی، اور یہ پہلی آل ٹاکنگ پکچر تھی، یعنی تھوڑی سی نہیں بلکہ پوری فلم جس میں تمام ڈائلاگز جو ہے وہ آواز کے ساتھ تھے۔ ٹاکیز، ساؤنڈ والی فلمز کو ٹاکیز کہا جانے لگا، یعنی ایسی فلمز جن میں کیریکٹرز کی آواز بھی سنائی دیتی تھی۔ ساؤنڈ فلمز نے فلم انڈسٹری کو بالکل بدل کے رکھ دیا۔ کچھ سائلنٹ فلمز ایکٹر کی پاپولیرٹی اور کیریئرز بہت بڑھ گئے، لیکن کئی ایکٹرز ایسے بھی تھے جن کے کیریئرز ختم ہو گئے۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ ان کی آواز جو تھی وہ ریکارڈنگ کے لیے ایز سچ جو ہے نا سوٹیبل نہیں تھی، ٹھیک ہے، مناسب نہیں تھی۔ یعنی سائلنٹ فلمز میں تو صرف چہرہ اور ایکٹنگ چل جاتی تھی، لیکن اب آواز بھی اہم ہو گئی تھی۔ اس نئے ساؤنڈ ایرا میں کئی سٹار جو ہے وہ مشہور ہوئے، ٹھیک ہے، جن میں ہمارے پاس کلارک گیبل، جین ہارلو، مارلین ڈیٹرچ وغیرہ جو ہے وہ شامل تھے۔ اچھا، پھر اکیڈمی ایوارڈز اور ہالی ووڈ کا عروج کا جو ہے وہ ٹائم پیریڈ آ گیا۔ 1927 میں ایک اہم جو ہے نا ادارہ قائم کیا گیا، اکیڈمی آف دی موشن پکچرز آرٹس اینڈ سائنسز۔ اس ادارے کا مقصد فلم انڈسٹری کو آرگنائز کرنا اور بہترین کام کو ریکگنائز کرنا، یعنی بہترین اور اچھے کام کو سراہنا تھا۔ اکیڈمی ایوارڈز یا آسکرز، اس ادارے نے ہر سال ایوارڈز دینا شروع کیے۔ آج بھی آسکرز ہوتے ہیں، آپ سب کو آئیڈیا ہوگا۔ یہ ایوارڈز بعد میں اکیڈمی ایوارڈز یا آسکرز کے نام سے مشہور ہو گئے۔ ایوارڈ کی جو شکل تھی، ایوارڈ کی جو ٹرافی تھی، وہ ایک چھوٹا سا مجسمہ، ایک اسٹیچو کی شکل کی ہوتی تھی۔ بعد میں لوگوں نے اسے آسکر کہنا شروع کر دیا۔ آسکر کی اہمیت یہ تھی کہ یہ ایوارڈز فلم انڈسٹری کے لیے بہت جو ہے وہ امپورٹنس اس لیے رکھتے تھے کیونکہ انہوں نے یہ تصور مضبوط کیا کہ فلم بھی لٹریچر ادب اور تھیٹر کی طرح ایک سنجیدہ اور اہم فن ہے۔ یعنی فلم کو صرف تفریح نہیں سمجھا گیا، صرف انٹرٹینمنٹ نہیں سمجھا گیا، بلکہ ایک آرٹسٹک میڈیم کے طور پر بھی اسے تسلیم کیا جانے لگا۔ اکیڈمی ایوارڈز کی سرمنی میں بہت سے مشہور سٹارز جو وہ ایک ہی جگہ جمع ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے میڈیا کا اور جو عوام ہے اس کی جو توجہ ہے وہ بہت زیادہ اکیڈمی ایوارڈز وغیرہ پہ رہتی تھی۔ یہ ایوارڈ سرمنی خود بھی ایک بہت بڑا میڈیا ایونٹ بن گئی۔ سٹار سسٹم یعنی ایسا نظام جہاں مشہور ایکٹرز فلم کی کامیابی کا مرکز بن جاتے ہیں، وہ اب پوری طرح سے مضبوط ہو چکا تھا۔ ایکٹرز کو سٹیج اور ہالی ووڈ اسٹوڈیوز دونوں جگہوں سے ریکروٹ کیا جانے لگا، دونوں جگہوں میں بھرتی کیا جانے لگا، انہیں کام ملنا شروع ہو گیا۔ اسٹوڈیوز جو تھے وہ ایکٹرز کو ایکٹنگ سکھاتے تھے، ان کی امیج جو ہے وہ بناتے تھے، ان کی پبلسٹی کرواتے تھے تاکہ وہ سٹارز بن سکیں۔
1930 سے 1950 تک کا ایک گولڈن ایرا تھا، اور 1930 سے 1950 تک کا جو ہالی ووڈ اسٹوڈیوز نے بہت سے ٹیلنٹڈ ایکٹرز جو ہیں وہ پیدا کیے، ٹھیک ہے، جیسے کہ جان کرافورڈ، بیٹی ڈیوس، کیتھرین، ہم مرفی، اور اسی طرح بہت سارے ڈفرینٹ ایکٹرز. اور اس کے علاوہ بہت سے اہم ڈائریکٹرز اور پروڈیوسرز بھی آئے اس ٹائم پہ، ٹھیک ہے، جیسے جارج اسٹیونز، بلی وائلڈر وغیرہ. ان لوگوں نے سنیمیٹک آرٹ کو بہتر بنانے میں کافی اہم کردار ادا کیا. تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ لیسن ہو جاتا ہے اینڈ. اگر ہم اس چیپٹر کے ایک تھیم، ایک خلاصے کی اگر ہم لوگ بات کریں، ٹھیک ہے، تو ہم نے سب سے پہلے یہ پڑھا کہ موشن پکچرز کی ابتدا جو تھی وہ ایک سمپل سے ایک بیٹ سے ہوئی، ٹھیک ہے، گھوڑے والی. اس کے بعد مووی برج نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا جس سے موشن کا جو ہے ایلیوژن سامنے آیا. پھر ایڈیسن نے جو ہے وہ کائنیٹوگراف اور کائنیٹوسکوپ بنایا. کائنیٹوسکوپ کیا تھا؟ جس میں ایک بندہ ایٹ اے ٹائم جو ہے نا پکچر دیکھ سکتا تھا، مووی دیکھ سکتا تھا. پھر اس کے بعد پروجیکشن جو ہے وہ لیمیئر برادر نے انوینٹ کی، پروجیکشن کی ٹیکنالوجی، جس کی وجہ سے جو ہے نا اب ایٹ اے ٹائم کئی لوگ مووی دیکھ سکتے تھے. اس کے بعد پھر مووی ہاؤسز بننا سٹارٹ ہو گئے. نکلوڈینز جو ہے وجود میں آئے. نکلوڈینز کا میں نے بتایا تھا جو ایک نکل جس کی ایڈمیشن فی تھی یعنی 5 سینٹس. اس کے بعد ہالی ووڈ فلم انڈسٹری کا مرکز بنا، اور اس کے بعد اسٹار سسٹم قائم ہوا. سائلنٹ فلمز سے جو ہے وہ ٹاکیز تک کا سفر ہوا. اکیڈمی ایوارڈز نے فلمز کو ایک سنجیدہ آرٹ کی حیثیت دلائی. سو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ چیپٹر سمجھ میں آ گیا ہوگا. یہ چیپٹر یہاں پہ اینڈ ہو گیا، لیکن یہ ٹاپک جو ہے وہ ابھی اینڈ نہیں ہوا. اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ لیسن نمبر 26 میں بھی پڑھیں گے. کسی بھی چیز کی اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.